بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بستی کے چھوٹے چھوٹے مکانات چاروں طرف بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچنے کے بعد بدر شاہ رکا اور کہنے لگا، ہاں بھائی، اب یہ بتاؤ کہ ارادہ کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم تقدیر کے ارادوں پر انحصار کرتے رہے ہیں، اب کیا ارادہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ کامران نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی چکر چلانا ہے یا؟ بدر بولا۔ چکر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کامران نے کہا، اور بدر شاہ ہنسنے لگا، پھر بولا، اچھا تم ایسا کرو کہ وہ جو درخت سامنے نظر آ رہا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، اور میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کامران نے بدر شاہ کی باتیں سمجھنے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھ سکا، اور اس سے دونوں شانے ہلا دیے۔ جس درخت کی طرف بدر شاہ نے اشارہ کیا تھا اس کے قریب پہنچ کر وہ بیٹھ گیا۔ تھکن سے ذہن پر اونگ سی سوار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد بدر شاہ واپس آیا، پھر اس کے پاس ایک گٹھری تھی۔ وہ گٹھری کامران کے سامنے کھولتے ہوئے بولا، کپڑے ہیں، چوری کر کے لایا ہوں، انہیں پہنو۔ تھوڑی سی کرنسی بھی ہاتھ تک گئی ہے۔ ایک اچھے خاصے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بہرحال مجبوری تھی، یہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری انسان سے سب کچھ کرا دیتی ہے۔ دیکھو، اندازہ تو یہ ہے کہ یہ لباس تمہارے بدن پر بھی آ جائے گا اور میرے بدن پر بھی۔ کم از کم قیدیوں کی اس حیثیت سے تو چھٹکارا پا لیں گے۔ جوتوں کا انتظام نہیں ہو سکا اور یہ چیز بڑی مشکل ثابت ہوگی، لیکن خیر چلو ایسا بنا لیں گے کہ صورت شکل سے دیہاتی نظر آئیں۔ ایسا ہی لب و لہجہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ کرنسی بھی آگے ہی رکھو، اچھی خاصی رقم ہے، البتہ صبح کو اس چوری کا یقینی پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم یہاں سے دور نہیں جاتے تو مشکل پیش آئے گی، اس لیے ایک بار پھر تقدیر کا فیصلہ منظور کرو۔ اس رات کو ہمیں آرام نہیں کرنا ہے، بدر شاہ نے کہا۔ کامران نے بدر شاہ کی بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے لباس تبدیل کیے اور آخر کار وہاں سے بھی روانہ ہو گئے۔ بدر شاہ نے آدھی کرنسی کامران کے حوالے کر دی تھی۔ پھر تقریباً کوئی 3 میل کا فاصلہ انہوں نے طے کیا کہ اس بار انہیں ایک اور بڑی بستی نظر آئی، اور اس بستی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اب آدھی رات کو کسی کے گھر کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا تھا۔ وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن نیند نہیں آئی تھی۔ کامران اور بدر شاہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ تقدیر نے ان کی مدد کی ہے اور انہیں رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ صبح کو نہ جانے کہاں سے کھانے کی عجیب سی خوشبو پائی گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھے، اور پھر یہ دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جھونپڑا نما ہوٹل موجود ہے۔ وہاں غالباً پراٹھے پکڑے تھے۔ جیب میں کرنسی ہو، انسان 2 دن کا بھوکا ہو اور پراٹھوں کی خوشبو آئے تو اس کی رفتار کتنی تیز ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھوکا ہی صحیح طور پر اندازہ لگا سکتا ہے۔ قیمہ اور پراٹھے اتنے کھائے کہ حلق تک بھر گیا، اور اس کے بعد چائے کی 3 پیالیاں۔ دکاندار ایک سادہ سا آدمی تھا۔ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اپنے کپڑوں سے، ننگے پیروں سے وہ دیہاتی معلوم ہو رہے تھے، چنانچہ سے کوئی توجہ نہیں دی۔ زندگی کی ابتدائی آسودگی حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دن کی روشنی میں وہ اس آبادی کو دیکھنے کے لیے نکلے تو اندازہ ہوا کہ ایک باقاعدہ قصبہ ہے، نام بھی معلوم ہو گیا تھا۔ بدر شاہ نے کامران کی طرف دیکھا اور پھر بولا، کامران، یہاں سے ہمارا سفر علیحدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ دیکھو، ہم دونوں مفرور قیدی ہیں۔ یقینی طور پر جس جگہ بھی ان لوگوں کی پہنچ ہوگی وہ ہمارا حلیہ نشر کرا دیں گے۔ اب اگر ہم دونوں ساتھ رہے تو شک کی بہت سی نگاہیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں، اور پھر ویسے بھی دوست زندگی میں ساتھی جدا ہوتے ہیں۔ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ میرے ذہن میں پہلے ہی سے یہ بات تھی، اس لیے میں نے کرنسی کا آدھا حصہ تمہیں دے دیا تھا۔ اب اپنی زندگی تلاش کرو، بدر شاہ نے کہا۔ بدر شاہ، کیا تم اسی بستی میں رہو گے؟ کامران نے پوچھا۔ نہیں، میں ایک بس اڈا دیکھ رہا ہوں جہاں سے بسیں مختلف سمتوں کو جاتی ہیں۔ ہم دونوں کو وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر روانہ ہونا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی مجھ سے جو کچھ اپنے بارے میں بتا چکے ہو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا خود کسی سمت کا کوئی تعین نہیں ہے، چنانچہ تقدیر جہاں بھی لے کر جائے۔ کامران نے بدر شاہ سے کہا۔ ٹھیک ہے بدر شاہ، پھر ایسا کرو کہ تم جاؤ، میں بھی چلا جاؤں گا۔ بدر شاہ کی بات خاصی حد تک ٹھیک تھی، وہ جانا چاہتا تھا اور اسے روکنا بے معنی تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد کامران نے اسے ایک بس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ کامران البتہ ذرا سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہتا تھا، چنانچہ سب سے پہلے وہ بستی کے بازاروں میں گھوما۔ بازار آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے۔ ایک دکان سے کامران نے سستا سا جوتا خریدا اور جوتا پہننے سے پہلے پیر اچھی طرح دھو لیے۔ وہاں سے آگے بڑھا تو وہ ایک حجام کے پاس پہنچا۔ سڑک چھاپ حجام سے اسے شیو بنوا لیا، بال ترشوائے، آئینے میں دیکھا تو نہ جانے کیا نظر آیا۔ ماضی کی بہت سی کہانیاں تازہ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود یہاں سے جانا تھا، کبھی کسی بھی سمت، کسی بھی جگہ، اور ان تمام تیاریوں کے بعد
کامران نے بدر شاہ کا فارمولا اپنانا مناسب سمجھا۔ کامران بس کے قریب سب سے پہلے پہنچا اور اس میں بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد بس اسے اس کی منزل کی جانب لے چلی۔ انسان اپنے لیے زندگی کے کیا کیا معیار بناتا ہے، کس کس طرح کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ کامران نے آنکھ کھولی تھی، وہ کوئی معیاری ماحول نہیں تھا، بس ایک عجیب سی زندگی تھی۔ پھر اس کے بعد زندگی کے رخ بدلتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس حال کو پہنچ گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے کبھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بس انسان کی سوچیں تو یکساں ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی وحشی فطرت کا مالک کیوں نہ ہو۔ کامران ایک سفاک قاتل بھی تھا، ایک وحشی انسان بھی تھا، وہ سب کچھ تھا۔ کامران جسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اگر وہ خود بھی اپنے بارے میں سوچ لیتا تو یہ احساس ہوتا کہ واقعی میں ایک عام انسان سے مختلف ہوں۔ آج بھی اس کے ہاتھ کسی کی گردن کاٹتے وقت لرزش نہیں کرتے تھے، وہ نہایت صفاکی سے کسی کی بھی گردن کاٹ سکتا تھا، کسی کو بھی زندگی سے محروم کر سکتا تھا۔ کامران اور بدر شاہ جس طرح ذیل سے فرار ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی جو وہ ان تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگوں کو زندگی سے محروم کر کے وہ دوبارہ ان لوگوں کے قبضے میں جاتا۔ لیکن بہرحال طبیعت ہر وقت خونریزی کی طرف مائل بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسانیت کا لباس پہننے کو بھی دل چاہتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ کہ انسان فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے، وقت اور حالات اسے بد سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ بس کے سفر میں کامران کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، اور وہ ایسے چہرے تلاش کر رہا تھا جو اس کی جانب نگراں ہوں۔ کامران دیکھ رہا تھا کہ کون اس کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتا ہے۔ اس وقت اس کا جو حلیہ تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی خاص طور سے اس کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتا تھا، کوئی دلکشی نہیں تھی اس کے روپ میں، اور یہ اور بھی اچھا تھا۔ وہ عمدہ لباس پہننا بھی جانتا تھا، اچھی زندگی گزارنا بھی آتی تھی، لیکن بس ایسے ہی ٹھیک تھا۔ وقت نے اگر کبھی موقع دیا تو اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کروں گا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا تھا، کیونکہ خواہشیں اس کے دل میں بھی جنم لیتی تھیں۔ وہ ان دولت مندوں کے بارے میں بھی جانتا تھا جو عالیشان کوٹھیوں میں رہتے تھے، عالیشان کاروں میں گھومتے تھے۔ ان کا معیار زندگی ہی دوسرا ہوتا ہے اور وہ بڑے آدمی کہلاتے ہیں۔ خیر، کامران اپنے جیسے دوسرے کسی آدمی کی بات نہیں کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن کا احساس ضرور پیدا ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال ساری سوچیں تو پوری نہیں ہو سکتی تھیں، کہیں نہ کہیں تشنگی رہ جاتی ہے، اور یہ تشنگی ہی شاید جرم کی زندگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ضمیر مجرم ہو تو انسان کا خوشیوں سے واسطہ کم ہی رہ جاتا ہے۔ کامران نے بس کنڈکٹر کو ایک نوٹ دیا اور اس نے باقی رقم ایک ٹکٹ کے ساتھ واپس کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بس کہاں جائے گی، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا سفر کتنا طویل ہے، لیکن یہ سفر تھا دلچسپ۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بس ایک جگہ رکی تو وہاں ایک ہوٹل بنا ہوا تھا۔ مسافر اترنے لگے، کامران بھی اتر گیا۔ ویرانہ تھا، لیکن دور دور کے مناظر بے حد خوش نما تھے۔ مسافر یہاں کھانے پینے کے لیے اترے تھے۔ کامران بھی اتر گیا، اور اس کے بعد ہوٹل میں داخل ہو کر اس نے بھی کچھ چیزیں طلب کی، انہیں کھایا۔ ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ اپنی پسند کی زندگی گزارنا کتنا حسین مشغلہ ہے۔ یہ کیا کہ جیل کی دیواروں کے پیچھے زندگی گزاری جائے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ بس کی طرف سے اعلان ہوا کہ مسافر واپس آ جائیں، بس آگے روانہ ہونے والی ہے۔ پھر دوسری منزل کئی گھنٹے کے بعد کے سفر کے بعد آنا تھی، اور کامران یہاں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ نیچے اترا۔ غالباً درمیان کی کوئی آبادی تھی۔ بس کا سفر ابھی اور طویل تھا۔ کامران اس چھوٹے سے خوشنما ہوٹل میں جا بیٹھا، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ بس یہاں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکے گی اور مسافر آرام سے کھا پی لیں، کیونکہ اس کے بعد جو اسٹاپ ہوگا وہ بس کا آخری اسٹاپ ہوگا۔ بہرحال اس زندگی میں کچھ لطف آ رہا تھا، چنانچہ کامران پھر ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا، اور اسے وہاں بھی اور بھی کئی گاڑیوں وغیرہ کو کھڑے دیکھا۔ ہوٹل کی ایک میز پر بیٹھنے کے بعد اسے ویٹر کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ ویٹر نے اسے کھانوں کے نام بتائے تو اسے کہا کہ کوئی بھی لے آؤ۔ کامران کھانا کھانے میں مشغول تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی تو اس نے دو افراد کو دیکھا۔ دونوں اسمارٹ نظر آ رہے تھے، عمدہ لباسوں میں ملبوس تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انسان کی چھٹی حص یقینی پوری ہوتی ہے۔ کامران کو اس وقت اس بات کا احساس ہوا کہ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ جیسے ان آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ دونوں اچھی جسامتوں کے مالک تھے اور خاصے توانا نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں کامران کے ذہن میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ کھانے میں مصروف رہا اور کوئی 10 منٹ کے بعد اس سے فراغت حاصل ہو گئی۔ اس نے ویٹر سے چائے طلب کی۔ اب جب زندگی کو سکون دینا ہی ہے تو کیوں نہ پورے اطمینان کے ساتھ ہی کام کر لیا جائے۔ اسے چائے کا آرڈر دینے کے بعد کرسی کی پشت سے گردن ٹکائی اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کیوں وہ دونوں اس کے ذہن میں کھٹک رہے تھے، لیکن اس وقت کامران چونک پڑا جب اسے اپنی میز کی کرسیاں کھسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں اس کے پاس آ گئے تھے اور
اور بے تکلفی سے کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ کامران نے انہیں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات پیدا ہو گئے، تو ان میں سے ایک جلدی سے بولا، معافی چاہتے ہیں جناب، لیکن انسانوں کے درمیان تھوڑی سی دوستی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کامران خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ان سے کہا، فرض کیجئے میں پسند نہیں کروں تو؟ تبھی ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، ان میں سے ایک بولا۔ یعنی زبردستی؟ کامران نے کہا۔ آپ اسے زبردستی کہہ لیں، لیکن یہ زبردستی نہیں ہے، ایک نے کہا۔ آپ کے کہنے سے یہی سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کامران نے کہا۔ دیکھیے ہم آپ سے قانون کے نام پر ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں، ایک نے کہا۔ مطلب؟ کامران غرا کر بولا۔ جواب میں ان دونوں نے اپنی اپنی جیب سے اپنے شناختی کارڈ نکال لیے اور انہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، ہمارا تعلق ڈسپریشن پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، آپ ان پر ہمارے نام اور نشان دیکھ سکتے ہیں، اور ہر شریف شہری کا فرض ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کرے۔ کامران کے بدن میں ایک لمحے کے لیے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بزدل نہیں تھا وہ، ان دونوں کو بآسانی اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے کر زندگی سے محروم کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، ٹھیک ہے جناب، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کے یہ کارڈ دیکھنا میرے لیے بیکار ہے، آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہے، کامران نے کہا۔ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکالی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب اسے جیل میں بھیجا گیا تھا، اور وہاں اس کی یہ تصویر اتاری گئی تھی اور اسے جیل کے ریکارڈ میں رکھا گیا تھا، اور ظاہر بات ہے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ یہ تصویر اس وقت کے چہرے سے بالکل مل جاتی تھی۔ تصویر نکالنے والے نے تصویر نکالی اور کامران کے چہرے کے قریب کرتا ہوا بولا، آپ خود یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ میری تصویر؟ کامران حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ یہ آپ کی ہی تصویر ہے؟ ہاں یقیناً میری تصویر ہے، مگر یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کامران نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی تیز نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کی کھوپڑی میں اتر کر اس کی اصلیت جاننا چاہتے ہیں۔ یہ جیل سے بھاگے ہوئے دو قیدیوں میں سے ایک کی تصویر ہے، اور اس شخص کا نام کامران ہے۔ معاف کرنا، ہم نے تمہارا نام نہیں پوچھا۔ لوگ مجھے حفیظ کہتے ہیں، اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا۔ مسٹر حفیظ، ہماری اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جب اتفاق سے دو شکلیں ایک جیسی مل گئی ہیں۔ حالانکہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی جس کا نام کامران ہے، جیل سے بھاگتے وقت دوسرے حلیے میں تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور اس کا لباس جیل کا تھا، اور اس کا حلیہ اس تصویر سے بالکل مختلف تھا، لیکن حلیہ درست بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ صرف ہمارا شک دور کریں گے، کیا سمجھے؟ ایک کہتا چلا گیا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ سے آپ مجھے جیل سے بھاگا ہوا قیدی قرار دیں گے، کامران نے کہا۔ بالکل نہیں قرار دیں گے۔ اگر آپ وہ قیدی نہ نکلے تو آپ کہاں جا رہے تھے؟ ایک نے پوچھا۔ جی وہ سامنے والی بس کھڑی ہے نا، میں اس کا مسافر ہوں، ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں جہاں سے یہ بس چلی ہے، اور جہاں یہ ختم ہوگی وہاں میرا گھر ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم بالکل یہ چاہیں گے، لیکن جہاں اس بس کا سفر ختم ہوتا ہے وہیں پولیس ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سامان اس بس میں رکھا ہوا ہو تو اٹھا کر ہماری جیپ میں لے آئیں۔ اصل میں ہمیں یہ تصویر بھی فراہم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جیل سے بھاگنے والے دو قیدیوں کو تلاش کیا جائے۔ ان میں سے ایک کی یہ تصویر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری تصویر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ تصویر بھی نکال لی، اور ظاہر ہے یہ تصویر بدر شاہ کی تھی۔ کامران نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، حالانکہ میں تنہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بالکل نہیں، ہر شریف آدمی ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے جتنے آپ ہیں۔ آپ براہ کرم اٹھیے اور ہمارے ساتھ چلیے، لیکن اس فراغت کے بعد، بلکہ اس تکلیف دہی کی وجہ سے آپ کا بل بھی ہم ہی خود ادا کریں گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن کامران کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ظاہر ہے بھاڑ میں سے نکل کر چولہے میں سے جانے سے رہا، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ان کی جیپ اس ہوٹل سے کافی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اور اس پر پولیس کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ کامران نے بڑے پرسکون انداز میں ان سے تعاون کیا اور بل بھی انہیں ادا کرنے دیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے جناب، اگر قانون کے محافظ ہیں تو میں بھی قانون کی عزت کرنے والا ایک شہری ہوں، آپ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کروں گا۔ یہ سب کچھ کر کے آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ انہوں نے کامران کی اس شرافت کا شرافت سے ہی جواب دیا، اور اس کے بعد نہایت دوستانہ انداز میں اسے لے کر جیپ کی جانب چل پڑے۔ ایک انتہائی نازک موڑ آ گیا تھا۔ اگر کامران ذرا بھی غفلت برتتا اور یہ لوگ اسے لے کر پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے تو اتنا کامران بھی جانتا تھا کہ پولیس اس قدر بے وقوف نہیں ہوتی کہ اس کی شناخت نہ کر پاتی۔ اس کی انگلیوں کے نشانات پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہوں گے، اس کی آواز، چال ڈھال، اس کا انداز، سب کچھ ان کے پاس موجود ہوگا۔ اس وقت ان سے جو تھوڑا بہت تعاون اور اس کے بعد موقع کی تلاش
ایک لمحے کے اندر کامران نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا، اور چونکہ اس نے اب تک ان کے ساتھ بہترین تعاون کیا تھا، اس لیے وہ اس کی جانب سے کچھ مطمئن سے ہو گئے تھے۔ ممکن ہے انہیں یہ خیال ہوا ہو کہ کامران واقعی وہ شخص نہیں جس کی انہیں تلاش ہے۔ غلط فہمی تو ہر انسان کو ہو سکتی ہے، اور چہرے ہر جگہ مشابہت رکھ سکتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اس جیپ میں بیٹھا جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ان دو کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ البتہ کامران یہ سوچ کر حیران تھا کہ پولیس نے جو کچھ بھی کیا تھا نہایت برقرفتاری سے کیا تھا۔ دو مفرور قیدیوں کے فرار کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اسپیشل پولیس والوں کو ان کی تصویریں تک فراہم کر دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی، دوسرا کامران کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے بعد جیپ چل پڑی۔ بہرحال اپنے آپ کو کامران نے ان لوگوں میں کتنا ہی معصوم اور شریف زادہ ظاہر کیا تھا، لیکن نہ وہ معصوم تھا اور نہ شرافت سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تلاش لیا تھا، اور اگر واقعی کامران ان کے ساتھ اس شرافت کا برتاؤ نہ کرتا اور اتنے خلوص سے پیش نہیں آتا تو لازمی امر تھا کہ یہ اپنے اختیارات کی بنا پر اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال سکتے تھے، لیکن اس کے رویے نے انہیں ٹرانس میں لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل پیچھے رہ گیا۔ بس کے بقیہ مسافر وہیں موجود تھے اور اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ سڑک بہت سی جگہوں سے نشیب و فراز میں اترتی جا رہی تھی اور چڑھتی جا رہی تھی۔ خوبصورت راستہ نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ خاموشی طویل ہو گئی تو کامران کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، آپ کی سوچ میں پڑ گئے جناب؟ دیکھیے، اگر ایسی کوئی مصیبت انسان کے گلے میں پڑ جائے تو خوفزدہ تو ہوتا ہی ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ کو ہم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ واقعی ایک شریف آدمی ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی شریف آدمی کو پریشان کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ آپ کی تصویر ہمارے مفرور قیدی کی، میرا مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ ہمارے مفرور قیدی کی تصویر سے کتنا ملتا ہے۔ ہماری غلط فہمی بھی بیجا نہیں ہے، ایک نے کہا۔ بالکل بالکل، میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا، کامران نے کہا۔ یہ تھوڑا سا تعاون آپ کو ہمارا مستقل دوست بنا دے گا۔ ویسے کیا کرتے ہیں؟ ایک نے پوچھا۔ بھائی جی، بہت چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، بٹن اور سلائی کا دوسرا سامان وغیرہ، اس کی چھوٹی سی دکان ہے۔ شہر جاتا ہوں، سامان لے کر آتا ہوں، بس گزارا ہو جاتا ہے، کامران نے کہا۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں آپ کو شہر چھوڑ دیا جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس 1-2 گھنٹے آپ ہمیں دے دیں گے، ایک نے کہا۔ خوشی کے ساتھ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، اور دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ دائیں بائیں سامنے پیچھے بسیں کئی بار یہاں سے گزری تھیں، کئی بار سامنے آئی تھیں، لیکن اس وقت اتفاق سے کم از کم دور دور تک کوئی بس پیچھے تھی اور نہ آگے۔ کامران بدستور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور اس کے بعد جو اس نے کیا وہ ان لوگوں کی توقع کے بالکل برعکس تھا، یعنی گردن ہی جھکا دی تھی، اور اچانک ہی اس نے زوردار ٹکر برابر بیٹھے ہوئے شخص کے ماری تھی، اور اس کے حلق سے ایک زوردار سی آواز نکل گئی۔ ان لوگوں کو شاید اس کی جسمانی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ جیل کی زندگی میں انتہائی مشقت کرنے کے بعد اور پہاڑی پتھروں کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اس کے جسم و جاں میں جو قوت پیدا ہو گئی تھی وہ ان لوگوں کے تصور میں نہیں ہوگی۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا اگر نہیں بھی ٹوٹی تو شدید زخمی ہو گئی، اور کامران نے اس کو اس کی جگہ سے اٹھایا، گردن پکڑی، پتلون کی بیلٹ پکڑی، اور ڈرائیونگ کرنے والے پر دے مارا، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کا کیا بنے گا یا جیپ کا کیا ہوگا۔ البتہ بالکل بے وقوفی سے کام نہیں لیا تھا اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جیپ کے دونوں طرف ایسا کوئی گڑھا اور کھائی نہیں ہے، بلکہ درخت لگے ہوئے تھے، چنانچہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اندازے کے مطابق ڈرائیونگ کرنے والا اس اچانک افتاد سے بہک گیا اور جیپ سڑک پر چھوڑ کر درختوں کی طرف لپکی۔ کامران نے اپنے آپ کو بیلنس کر رکھا تھا، چنانچہ جیسے ہی جیپ ایک درخت سے ٹکرائی اس نے اپنے جسم کو جھٹکے سے سنبھال کر پھرتی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اتنی تیزی سے دوڑا کہ اگر کسی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہا ہوتا تو پہلا پرائز اس کا ہی ہوتا، لیکن اس کے مد مقابل بھی سیکیورٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی شرافت سے دھوکہ کھا کر انہوں نے جو نقصان اٹھایا تھا ظاہر ہے اس سے ان کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی، لیکن اپنے آپ کو بچانا انہوں نے بھی سیکھا تھا۔ جیپ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کا کیا اثر ہوا، لیکن تھوڑی دور نکلنے کے بعد کامران نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں اسے اپنے پیروں پر کھڑے نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ رخ کامران کی جانب ہی تھا۔ واہ، کامران نے دل میں سوچا، اچھے مد مقابل ہیں، ذرا بھاگ دوڑ کر مزہ آئے گا۔ لیکن اس وقت اور مزہ آیا جب کامران نے فائروں کی آواز سنی، اور اگر ذرا سا ڈھلان نہ آ جاتا تو یقینی طور پر ان کے ریوالور سے چلائی ہوئی گولی کامران کے جسم میں سوراخ کر دیتی۔ ارے باپ رے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کامران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے بعد اس نے ڈھلان میں اترتے ہی راستہ بدل لیا اور پھرتی سے بائیں سمت میں بھاگنے لگا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، راستے بے شک ناہموار تھے،
لیکن کامران صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ سیدھے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اصل میں ان کے ریوالوروں سے خطرہ تھا۔ کامران ایک لمحے کے لیے چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی کامران کے اور ان کے درمیان میں فاصلہ بے حد ہو گیا تھا کہ اگر وہ کنارے تک پہنچے تو کامران کو خاصی دور نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی موقع اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اور اگر اسے چل کر موقع مل گیا وہ پتھریلی چٹانیں اور اس کی معاون بن سکتی تھیں جو اس کے راستے میں بکھری ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ان پتھریلی چٹانوں کی آڑ لی اور یہاں رک کر اپنا سانس درست کرتا رہا، اور پھر اس نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا۔ وہ دونوں ابھی ڈھلان کے کنارے تک نہیں پہنچے تھے۔ دونوں ہی زخمی ہوں گے اور برقرفتاری کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکیں گے جو اس وقت کامران کر رہا تھا، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ اسے ڈھلان کے سرے پر نظر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور دبے ہوئے تھے اور دونوں شانے سے شانہ ملائے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ جس کی ناک زخمی تھی اس نے شاید ناک پر رومال رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے ریوالور تھامے ہوئے تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف گم ہو گیا ہے۔ پھر جب کامران نے انہیں اتر کر سامنے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے سوچا اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ چٹانوں کے درمیان زگ زیگ راستہ بناتا ہوا کامران آگے کی سمت دوڑنے لگا۔ ہر قیمت پر اسے ان کے چنگل سے نکل جانا تھا، اور اس کی رفتار انتہائی تسلی بخش تھی۔ اس کے بعد بہت دیر تک وہ دوڑتا رہا، اس دوران رک رک کر صورتحال کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا۔ لیکن وہ دونوں بھٹک گئے تھے، ہو سکتا ہے واپس بھی چلے گئے ہوں، لیکن دشمن کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کال کے مصداق جس حد تک ہو سکتا تھا آگے بڑھتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد چٹانوں کی گھاس کے عقب میں یا کسی جھنڈ کے پیچھے چھپ کر وہ ماحول کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کا تعاقب تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر اسے ایک جگہ رک کر سانس لینے کا فیصلہ کیا۔ حالات اس کے حق میں تھے۔ اس نے ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر زور سے آنکھیں بھینچی اور گزرتے ہوئے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ وہ انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اب ان کا اس تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اسے ایک خطرہ بدستور باقی تھا، اور کامران کوئی احمقانہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نگاہ دور ایک ایسی جگہ پر پڑی جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے پردوں پر کچھ میٹے میٹے نقوش نظر ابھر آئے۔ یہ کھنڈر تھا، ایک ٹوٹا ہوا گھر، اور نہ جانے کیوں فاصلہ اچھا خاصا ہونے کے باوجود کامران کو یہ احساس ہوا کہ اس ٹوٹے ہوئے گھر کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس ویرانے میں ایک ہی گھر مکان تھا، لیکن اب اسے مکان کہنا بے وقوفی کی بات تھی۔ نہ جانے اس کا ماضی کیا ہوگا، کیونکہ خاصے وسیع و عریض حصے میں پھیلا ہوا تھا، اور ذہن کے وہ مٹے مٹے سے نقوش مربوط ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس مکان میں پہلے بھی آ چکا تھا، بہت پہلے۔ اس وقت وہ استاد سلامت کے ساتھ رہتا تھا، اور آخری بار ایک مکان میں گٹر لائن کے ذریعے گھس کر اس نے ایک فائل چرائی تھی جو سرخ رنگ کے کور میں لپٹی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باہر آ کر پتہ چلا کہ باہر پولیس نے تباہی مچا رکھی ہے۔ استاد سلامت مارا گیا تھا اور کئی لڑکے بھی مارے گئے تھے، اور پھر کامران بھاگا، اور وہ فائل کامران نے اسی کھنڈر میں چھپائی تھی۔ نہ جانے کیوں ذہن کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اور یہاں وقت گزارنے کی بجائے کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا۔ کامران کے اوپر نہ جانے کیسا احساس غالب آ گیا تھا جس کے تحت وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، ورنہ کاغذوں کے ڈھیر سے اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ مگر اس وقت اس کے دل میں یہ آرزو شدت سے پروان چڑھ رہی تھی کہ ذرا دیکھوں تو صحیح گزرے ہوئے زمانے نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں۔ کھنڈر ابھی بھی اسی انداز میں پڑا ہوا تھا، تو ممکن ہے وہ فائل بھی وہیں موجود ہو۔ حالانکہ اس سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ استاد سلامت وہ فائل کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا، یا اس میں کیا ہے۔ اسے ایسی چیزوں سے پہلے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کامران کو وہ انگریز بھی یاد تھے جنہوں نے استاد سلامت کو اس کام پر آمادہ کیا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت دل پر طاری ہو گئی، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کہا، وہ بھی چٹانوں کی آڑ لے کر چل پڑا۔ اس کی رفتار بہت سست تھی، لیکن اسے یہ بھی خیال تھا کہ اگر زخمی آدمیوں نے سیکیورٹی کے دوسرے لوگوں کو ہوشیار کر دیا تو وہ لوگ کچھ ہیلی کاپٹر وغیرہ لے آئے تو اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آیا اس کے لیے کھنڈر نہایت مناسب جگہ ہے، یا محفوظ رہنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں۔ کامران کو یاد تھا، اس نے دیکھا یہاں کئی دالان بنے ہوئے تھے۔ اس نے اسے گھر کہا تھا، لیکن حقیقی معنوں میں یہ گھر نہیں تھا، پتلی اینٹوں سے بنی ہوئی ایک قدیم طرز کی عمارت تھی۔ غالباً مغلوں کے دور سے اس کا تعلق تھا، چونکہ مغلوں کو ہی شوق تھا کہ جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر لگاتے رہیں اور اپنی نشانیاں چھوڑ جائیں۔ یہ بادشاہ بھی خوب ہوتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں اور اپنا نام در دیوار پر لکھ جایا کرتے ہیں۔ کیا حاصل ہوتا ہے اس نام سے؟ کیا تصور ابھرتا ہے ان ناموں کے ساتھ؟ سوائے اس کے کہ واہ واہ دیکھو کیا صاحب ذوق تھے۔ ان تصورات نے فاصلے کم کر دیے، اور تھوڑی دیر بعد وہ اینٹوں کے ڈھیر میں داخل ہو گیا۔ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا تھا۔ آگے چل کر 3 پتلے پتلے ستون، جن کے سامنے 3 سیڑھیاں، اوپر چبوترا، چبوترے کے بعد سیدھے دروازے، اور بغیر چھت کا دالان۔
بغیر چھت کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی چھت اسی وقت گر پڑی تھی جب کامران پہلی بار یہاں آیا تھا، اور نیچے اینٹوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد باہر کی سمت ایک ٹوٹا پھوٹا دروازہ، ایسے دروازے سامنے اور دوسری طرف بھی تھے، لیکن باہر کی سمت کا ٹوٹا ہوا دروازہ کامران کے لیے اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھا کہ وہاں اس نے ایک فائل چھپائی ہوئی تھی۔ وہ فائل یقینی طور پر کسی اہمیت کی حامل تھی، اور استاد سلامت کو اس کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں کوئی یہاں تک پہنچا یا نہیں، فائل کسی کے ہاتھ لگی یا نہیں۔ اپنی دانش میں تو اس نے ایک محفوظ مقام پر چھپایا تھا۔ کامران اندر داخل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک جگہ اس فائل کو دیکھا، اور جب اس خلا میں ہاتھ ڈالا تو فائل کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی سانپ کی ایک پھنکار بھی سنائی دی۔ انتہائی خوفزدہ ہو کر فائل کامران نے اوپر کھینچ لی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں سانپ فائل کے اوپر ہی نہ بیٹھا ہوا ہو اور فائل کے ساتھ ساتھ ہی نیچے آ گرے، لیکن ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سانپ فائل کے ساتھ گرا ہے یا نہیں۔ سانپ نہیں گرا تھا، لیکن اس کے حساس کانوں نے یہ اندازہ اچھی طرح لگا لیا تھا کہ سانپ وہاں موجود ضرور ہے۔ کامران نے فائل کو اٹھایا اور دوڑتا ہوا اسی ڈر سے باہر نکل آیا۔ دل پر ایک وحشت سی سوار ہو گئی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کھنڈر میں سانپ ہے اور یہاں زندگی گزارنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لیکن دوسری طرف بھی زندگی خطرے میں ہی تھی۔ کم از کم یہ جائزہ لے لیا جائے کہ سیکورٹی کے آدمی اس کی تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ اب تھوڑا سا راستہ بھی اس کے ذہن میں آتا جا رہا تھا۔ فائل کو اس سے زور زور سے ہاتھ مار کر جھاڑا، اور پھر چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اینٹوں کی چند دیواریں اب بھی قائم تھیں اور وہ ان کے درمیان پناہ لے سکتا تھا۔ سانپ کی پھنکار نے اسے اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا، اور اسے بچنے کے لیے اس نے انتظامات شروع کر دیے۔ فائل کو ایک جگہ رکھ کر اس نے اینٹوں کے ایسے ٹکڑے اٹھائے جن سے وہ سانپ کا نشانہ لے سکے اگر وہ ادھر آئے، اور اس کے بعد اس نے اپنے لیے ایک مناسب ٹھکانہ بنا لیا اور وقت گزارنے لگا۔ سورج چھپ گیا۔ کامران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تقریباً آدھی رات تک یہاں رکے گا، اور جب یہ اطمینان ہو جائے گا کہ قرب و جوار میں کوئی نہیں ہے تو پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بستی، وہ راستے اسے یاد تھے جن سے گزر کر وہ یہاں تک آیا تھا، اور اس کے بعد واپس وہاں پہنچا تھا۔ چنانچہ اچھا خاصا مطمئن ہو گیا۔ رات بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ کامران کا پیٹ بھر چکا تھا، اس لیے اس وقت بھی اسے کوئی خاص بھوک نہیں لگی تھی۔ آدھی رات کے بعد جس سفر کا آغاز ہوگا وہ یقیناً اسے بستی تک پہنچا دے گا، اور پھر وہاں کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا تھا۔ جیب میں بھی مناسب رقم موجود تھی اور کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا تھا، اس لیے اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد چاند نے سر ابھارا اور پراسرار کھنڈر میں روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں شغل کے طور پر اس نے اس فائل کے بند کھولے اور اس میں لگے ہوئے کاغذات دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے اندر اندر اسے احساس ہوا کہ اگر تیز ہوا کے جھونکے چل پڑے تو یہ بوسیدہ کاغذات ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ ان کی رنگت کی پلاہٹ کا رات کی اس روشنی میں صحیح اندازہ تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن صفحات اس قدر سخت تھے، اس سے احساس ہوتا تھا کہ ذرا سی لغزش سے یہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا ہے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے احتیاط سے اس فائل کو دوبارہ باندھ لیا اور مزید احتیاط کرنے کے لیے اسے ایک جانب رکھ دیا۔ وہ سوچا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ حالات بتا رہے تھے کہ کم از کم سیکیورٹی والے یہاں تک نہیں پہنچے۔ اپنے حافظے کو مجتمع کر کے اسے ان سمتوں کا اندازہ لگا لیا جہاں سے دوڑ کر وہ اور اس کا دوست نعیم یہاں تک آئے تھے اور اس کے بعد یہاں سے نکل گئے تھے۔ کامران کی یادداشت مسلسل اس کا ساتھ دے رہی تھی اور اس نے بستی کی اس سمت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ویسے حقیقت ہے کہ اگر کوئی بلند جگہ اسے مل جاتی تو وہاں سے دیکھتا تو یقینی طور پر اسے اس بستی کے چراغ اور روشنیاں نظر آ جاتی۔ خیر یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ زندگی کی بہت سی گزری ہوئی یادیں دماغ سے گزرتی جا رہی تھی، اور پھر نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ اچانک اسے اینٹوں پر انسانی قدموں کی آواز سنائی دی اور وہ سہم کر رہ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ارے باپ رے، اس کا مطلب ہے کہ ان کمبختوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ سانپ کو مارنے کے لیے جو اینٹیں اس نے جمع کی تھیں ان میں سے 2 اینٹوں کے ٹکڑے اس نے اٹھا لیے۔ اس وقت یہی اس کا ہتھیار ہو سکتے تھے، اور وہ سانس رو کے انتظار کرتا رہا۔ پھر وہ سامنے والے ستون کے پاس اسے ایک انسانی سایہ نظر آیا، اور اس وقت اس نے سائے نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ بری طرح سہم گیا تھا۔ اسے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اینٹوں پر سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گر پڑا۔ کامران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تنہا ہی ہے، چنانچہ سے غرا کر کہا، خبردار، اپنی جگہ پر پڑے رہو، اگر اٹھنے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا، البتہ اس نے دونوں ہاتھ ٹکا لیے تھے اور اینٹوں کے ڈھیر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کامران سنگن لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اور کتنے افراد ہیں۔ اگر یہ ان دونوں میں سے ایک ہے تو اس کا دوسرا ساتھی کس کیفیت میں ہے؟
یا وہ پولیس فورس کی مدد لینے کے لیے گیا ہے، یا پھر لیکن اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ کامران آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے کہا، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو بھائی، اگر تم پولیس والے نہیں ہو تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی غلط بات نہیں سوچوں گا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس آدمی نے کہا۔ کامران اس کے الفاظ کو سنتا رہا۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کے ذہن میں ایک خلش سی بیدار ہو گئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ چاند کی روشنی اتنی تیز تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نقوش کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس شخص کے منہ سے آواز نکل گئی، کامران! اور اب کامران کے ذہن کے بند بھی کھل گئے تھے۔ کامران کے ہاتھوں سے اینٹیں گر پڑی اور اس کے منہ سے نکلا، نعیم خان! کامران ہی ہے نا تو میرے بھائی؟ تو کامران ہی ہے نا میری جان، میرے دوست؟ وہ بری طرح کامران سے لپٹ گیا اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ لپٹے کھڑا رہا۔ اور کون کہتا ہے کہ دنیا کا برے سے برا انسان محبت سے دور ہوتا ہے؟ محبت ایک آفاقی جذبہ ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت نہ ہو تو انسانیت کا وجود مٹ جائے۔ کوئی نہیں تھا اس کا اس دنیا میں، لیکن انسان تھا، بچپن کا ایک ساتھی تھا، اور کامران کا دل بے پناہ خوش ہوا تھا اس کے مل جانے سے۔ اس کا مطلب تھا کہ محبت کے افسانے موجود تھے اور وہ بھی کسی کو چاہ سکتا تھا، بشرط یہ کہ کوئی چاہنے والا ہے۔ وہ دونوں بڑی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ پھر نعیم نے کہا، کیسی عجیب بات ہے کامران، تم یقین کرو یہاں تک آتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ایک بار میرا دوست انتہائی برے حالات میں یہاں تک آیا تھا، کاش آج بھی وہ یہاں پہنچ جائے۔ کامران، لوگ کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے پورے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ دل سے کسی بات کی آرزو کرے اور اس کی وہ آرزو پوری ہو جائے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو چکا ہے، نعیم کہتا چلا گیا۔ تم پہلی بار یہاں آئے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ دوسری بار، نعیم نے کہا۔ ہاں، میرا مطلب ہے اس وقت کے بعد، کامران نے کہا۔ ہاں، اس وقت کے بعد میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، نعیم نے کہا۔ نعیم خان، یہاں سانپ ہے، میں اس کی پھنکار سن چکا ہوں، کیا خیال ہے یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ چٹان کی آڑ میں بیٹھیں؟ نعیم خان نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے چلو باہر چلتے ہیں، کیوں خطرہ مول لیا جائے؟ ہاں، کامران نے کہا۔ واپس آتے ہوئے کامران نے پتھر پر رکھی ہوئی فائل اٹھائی تو نعیم چونک پڑا۔ یہ کیا؟ یہ وہی فائل ہے جسے ہم نے یہاں محفوظ کیا تھا؟ ہاں وہی ہے، کامران نے کہا۔ میرے خدا، تم اسے ساتھ لیے ہوئے پھر رہے ہو یا آج ہی سے حاصل کیا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ اس دن کے بعد سے آج ہی یہاں پہنچا ہوں اور آج ہی میں نے یہ فائل حاصل کی ہے، کامران نے کہا۔ خیر، اس سے تو انکار نہیں کہ انسان کی کوششوں سے ہٹ کر ایک الگ دنیا ایسی ہے جہاں اس کی ان کوششوں کا یقین ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ فیصلے اس نے کیے ہیں، لیکن فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں اور عمل بھی کہیں اور سے ہی ہوتا ہے، نعیم نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم سے اتفاق ہے، میں بھی اس طرف آ پہنچا تھا، پھر میں نے یہ کھنڈرات پہچان لیے، مجھے یہ فائل یاد آئی اور میں نے یہ فائل یہاں سے نکالی۔ حالانکہ استاد سلامت کی موت کے بعد ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں، کامران نے کہا۔ دیکھا اس میں کیا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ اتنے بوسیدہ کاغذات ہیں کہ اگر فائل کھول کر دیکھا جائے اور فائل ہاتھ سے گر پڑے یا تیز ہوا چلنے لگے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کامران نے کہا۔ گویا کوئی بہت ہی قدیم دستاویزات ہیں، نعیم نے پوچھا۔ ایسا ہی لگتا ہے، خیر ہمیں اس سے کیا، مگر میرا دل اسے پھینکنے کو نہیں چاہتا، کامران نے کہا۔ نہیں، دیکھیں گے، کسی وقت اگر موقع ملا تو اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں ہے کیا، اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت تھی وہ کس لیے تھی، نعیم نے کہا۔ نعیم خان گردن ہلانے لگا، پھر وہ کامران کو دیکھ کر مسکرایا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے مجھے ایک نظر میں پہچان لیا تھا؟ ہاں نعیم خان، اور ایک غیر جذباتی انسان ہونے کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میں نے شاید اپنے دل میں تمہاری بہت بڑی جگہ محسوس کی ہے۔ میں تم سے بہت دوستی اور انسیت رکھتا ہوں، کامران نے کہا۔ دوست، دل کی بات کہنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تم یقین کرو کہ میں نے بھی پوری زندگی تمہیں یاد کیا ہے، اور شاید ہمارے دلوں کا خلوص ہی تھا جسے ہمیں ایک بار پھر ایک دوسرے سے ملا دیا۔ کامران نے نعیم خان کی اس بات سے اتفاق کیا، پھر سے نعیم خان سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا کرتے رہے ہو آج تک؟ چوریاں، نعیم خان نے جواب دیا۔ کامران نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، گروپ بنا رکھا ہے؟ بالکل نہیں، تنہا ہوں، نعیم بولا۔ کوئی ٹھکانہ بنایا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بالکل نہیں، ساری دنیا کو، بلکہ ساری دنیا کو تو نہیں، اپنے ملک کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ جس شہر میں دل چاہتا ہے چلا جاتا ہوں، چھوٹا موٹا کوئی کام کرتا ہوں، بس اتنی رقم حاصل کر لیتا ہوں کہ ایسے زندگی بسر ہو جائے۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، یقین کرو کبھی کسی مرے ہوئے کو نہیں مارا، چوری بھی کی تو ایسی جگہ جہاں مالکوں کے دل کو کوئی دکھن نہ ہو،
بلکہ وہ کہیں کہ چلو بھاڑ میں جائے جو کچھ بھی گیا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور ہنسی نہیں آئے گی تمہیں یہ سن کر کہ جہاں چوری کرتا ہوں وہاں سے بھی اگر لاکھوں رکھا ہوا ہو تو اتنے ہی لیتا ہوں کہ اپنا کام چل جائے اور دوسرے کا کام خراب بھی نہ ہو. لوگ یقینی طور پر حیرت کرتے ہوں گے مگر بھائی سوچ مختلف ہے. نعیم نے کہا. کیا؟ کامران نے مسکرا کر کہا. میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑی رقم آ گئی تو ایک جگہ ٹکنا پڑے گا, رقم کو سنبھالنا پڑے گا, کہیں مشکوک بھی ہو سکتا ہوں. نعیم بولا. ان کھنڈرات میں دوبارہ کیسے آ نکلے؟ کامران نے پوچھا. بس ایک چوری کرنے ایک گھر میں داخل ہوا تھا, جگار ہو گئی. تم جانتے ہو گھر کس کا تھا؟ نعیم نے پوچھا. بھلا میں کیسے جان سکتا ہوں؟ کامران نے کہا. ڈی ایس پی صاحب کا, پولیس کے افسر اعلیٰ. بھلا انہیں کیا مشکل ہو سکتی تھی؟ موبائل لگا دی میرے پیچھے اور میں نے برق رفتاری کا ریکارڈ قائم کیا, لیکن رخ اس طرف ہو گیا. اب یہ کیا معلوم تھا کہ تقدیر مجھے اس طرف کیوں لا رہی ہے؟ نعیم نے کہا. واقعی تقدیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں, کامران نے کہا. اور اب قصہ چہار درویش کے تحت, بلکہ قصہ دو درویش کے تحت تم اپنی سناؤ, اسے پرمزہ لہجے میں کہا. یوں سمجھ لو کہ بنیاد تو اپنی بھی غلط ہی ہو گئی تھی. استاد سلامت کے ساتھ رہنے والے اس کے سوا کیا کر سکتے تھے جو اس نے سکھایا تھا. چنانچہ سمجھ لو کہ ہم بھی انہی لائنوں پر سفر کر رہے ہیں, کامران نے کہا. کس پیمانے پر؟ نعیم خان نے سوال کیا, اور کامران اسے اس سے بچھڑنے کے بعد کی زندگی کے واقعات بتانے لگا. نعیم خان نے اس کے مضبوط بازوؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. لگ رہا ہے, واقعی لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے کام کرتے رہے ہو. خدا تمہاری صحت اور زندگی سلامت رکھے. ویسے کوئی چکر وکر چلایا نہیں؟ نعیم نے پوچھا. چکر؟ کامران بولا. میرا مطلب ہے زندگی میں رنگینیوں کا کوئی دخل ہے یا نہیں؟ نعیم نے کہا. جیل کی رنگینیوں سے فرصت ملتی تو زندگی کی رنگینیوں کے بارے میں سوچتے, کامران نے کہا. گویا اب تک فارغ البال ہو؟ نعیم نے کہا. نہیں, بال تو میرے سر پر کافی ہیں, کامران نے کہا, اور نعیم خان ہنسنے لگا. پھر بولا. یار خدا کی قسم, زندگی ایک بار پھر لذتوں سے ہمکنار ہو گئی ہے, اور وہ مل گیا ہے جسے کھونے کا غم آج تک تھا. آؤ, میرا خیال ہے کہ ان کھنڈرات میں وقت نہ گزارا جائے. تم بھی خطرے میں ہو, میں بھی خطرے میں ہوں, اور جب دو دوست مل جائیں تو بھلا تھکن جیسی چیز کا کیا تعلق؟ کیا تم مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ نعیم خان نے کہا. 100%, کامران نے جواب دیا. بس تو پھر اٹھتے ہیں. کامران خود بھی یہی ارادہ رکھتا تھا کہ آدھی رات کو یہاں سے نکل جاؤں. چنانچہ کامران نے نعیم خان کے ساتھ وہاں سے قدم آگے بڑھا دیے. وہ فائل بھی انہوں نے اپنے ساتھ ہی لے لی تھی. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.